بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی مجلس میں جس کتاب کا تعارف کرانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے پیغام حق کی ترسیل، اہمیت اور لاہ عمل۔ اس کتاب کا موضوع دعوت ہے۔ دعوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اس کا تعارف کرانا۔ دعوت کے موضوع پر دو طرح کی کتابوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ کتابیں جو اسلام کے بنیادی عقائد کا تعارف کراتی ہوں اور انہیں ان لوگوں کو جو اسلام کی دولت سے محروم ہوں ان کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ان کو دیا جائے تاکہ وہ اسلام کو سمجھ سکیں۔ دوسرے ایسے کتابوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہوں، جن میں مسلمانوں کو دعوت کا کام کرنے پر ابھارا گیا ہو اور ان میں جذبہ دعوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ کتاب پیغام حق کی ترسیل یہ دوسرے موضوع سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں دعوت کا تعارف کراتے ہوئے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف جناب محمد اقبال ملا ہیں۔ موصوف زمانہ طالب علمی ہی سے جماعت اسلامی ہند سے وابستہ رہے ہیں۔ مختلف سطح کی انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں وہ طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے حلقہ کرناٹک کے صدر تھے۔ بعد میں وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے تو اس کے معاون امیر حلقہ بنے، پھر امیر حلقہ بنے اور بعد میں وہ 2003 سے جماعت اسلامی کے مرکزی شعبہ دعوت کے سیکریٹری ہیں۔ اقبال ملا صاحب نے اس موضوع پر کہ مسلمانوں کو دعوت کے کام کے لیے ابھارا جائے، اس کی اہمیت بیان کی جائے، ان میں اللہ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچانے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ دعوتی کاموں کے لیے خطوط کار، جذبہ دعوت کی آبیاری کیوں اور کیسے، محروم و مظلوم طبقات اور مسلمان، وحدت ادیان کی حقیقت، قرآن مجید ہر انسان کے لیے رہنما کتاب، حق کی تلاش اور آدی باسی سماج اور مسلمان، یہ ان کی چند اہم کتابیں ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کا تعلق تو اسلام کی تعلیمات، اسلام کی دعوت کے تعارف سے ہے۔ مثال کے طور سے ان کی کتاب حق کی تلاش، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ وحدت ادیان کی حقیقت، اس میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے، اس رائے تصور کو رد کیا گیا ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب برحق ہیں، اور اس میں ان کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں کہ مسلمانوں کو مخاطب بنایا گیا ہے اور ان میں جذبہ دعوت پیدا کرنے کی اور ان کو اس کام پر ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اس وقت میں ان کی جس کتاب کا تعارف کرا رہا ہوں، پیغام حق کی ترسیل، اہمیت اور لاہ عمل، اس کا خطاب مسلمانوں سے ہے۔
ان کے سامنے یہ واضح کیا گیا ہے کہ حق کا پیغام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا کیوں ضروری ہے، اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ 24 صفحات کا ایک مختصر سا رسالہ ہے جو مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسروں تک حق پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی میں مسلمانوں کی طرف سے کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ غفلت کا شکار ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے تعلق سے مسلمان مختلف اندیشوں کا شکار ہیں۔ مثال کے طور سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر ان میں سے چند گنتی کے لوگ یہ کام کر لیں تو بس کافی ہے، دوسرے لوگوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنی تربیت کر لینی چاہیے، پھر دوسرے انسانوں تک اسلام کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مصنف نے ان دونوں اندیشوں کا اور ان دونوں باتوں کا رد کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانا، جو اس پیغام سے محروم ہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کی اصلاح کا کام اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کا کام، دونوں کام بیک وقت انجام دیے جائیں گے۔ آگے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دعوتی مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جب بھی موقع ملے ان کو، وہ اسلام کی کوئی تعلیم، کوئی بات، کوئی بنیادی عقیدہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ جو لوگ حق سے محروم ہیں، وہ جب ان کے کنٹیکٹ میں آئیں تو کسی حیثیت سے بھی ان کا رابطہ ہو تو ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے، کوئی مسلمان دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی سامان خریدنے آتا ہے، کوئی مسلمان کاروباری ہے، اس کے رابطے میں کوئی دوسرا شخص آتا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع پر مسلمان کو اپنا داعیانہ جو اس کا جو مقام و منصب ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک موضوع اس کتابچے میں بہت اختصار کے ساتھ اور اشاروں میں اٹھایا گیا ہے، وہ ہے وحدت ادیان کا مسئلہ۔ جب ہم دعوت کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ سب مذہب برحق ہیں، کسی پر عمل کر لیا جائے کافی ہے، سب کی منزل ایک ہے، وہ تمام انسانوں کو ایک ہی منزل کی طرف پہنچاتے ہیں۔ مصنف نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دعوت کے راستے میں یہ عقیدہ جو ہے، یہ جو تصور ہے وحدت ادیان کا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تمام مذہب برحق نہیں ہیں، سب کی منزل ایک نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ برحق دین کو، مذہب کو وہ تلاش کرے اور اس پر عمل کرے۔ کتاب کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فریضہ دعوت کے لیے علمی اور عملی تیاری کی ضرورت ہے۔ علمی تیاری کے ضمن میں انہوں نے مطالعے کا مشورہ دیا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اسلام کے بنیادی
جو سورسز ہیں قرآن، حدیث، سیرت اور اسلامیات کے دوسرے لٹریچر کا مطالعہ کرے تاکہ اس کو اسلام کی بنیادی باتوں کا علم ہو، اور اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر مذاہب کی کتابوں اور دیگر مذاہب کا تعارف کرانے والی کتابوں کا بھی وہ مطالعہ کرے تاکہ جن لوگوں کو وہ مخاطب بنا رہا ہے ان کے مذہب، تہذیب، کلچر کے بارے میں بھی اس کو معلومات رہیں۔ آخر میں انہوں نے میدان دعوت میں کام کرنے والوں کے لیے عملی کچھ مشورے دیے ہیں کہ جب وہ دعوت کا کام کرنا شروع کریں تو انہیں کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے اور دعوت کو پیش کرنے کے سلسلے میں کن باتوں کو ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ مختصر سا یہ کتابچہ جو 24 صفحات پر مشتمل ہے، دعوت کے موضوع پر ایک اہم کتابچہ ہے۔ اس میں دعوت کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے اور دعوت کا کام کرنے کے لیے کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔